ایک وہ وقت تھا جب دبئی کے حکمرانوں نے ایمریٹس ایئر لائن قائم کرنے کے لیے پی آئی اے سے مدد مانگی تھی، اور آج یہ وقت ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اپنی بقا کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ پی آئی اے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے بھی پہلے اس کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ امریکہ کی فرسٹ لیڈی نے پی آئی اے کے پائلٹ کو گلے لگا کر ایسے الفاظ کہے جنہوں نے نہ صرف ایئر لائن کی شہرت میں اضافہ کیا بلکہ پاکستان کا بھی نام روشن کیا۔ پی آئی اے کا آغاز برٹش انڈیا کے دور میں 23 اکتوبر 1946 کو کلکتہ میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ہوا۔ یہ برٹش انڈیا کی پہلی مسلمان ملکیت ایئر لائن تھی۔ پاکستان بننے کے بعد اس کے آپریشنز پاکستان منتقل کیے گئے اور 1955 میں اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز رکھ دیا گیا۔ پی آئی اے نے اپنے پہلے سال میں ہی بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کیا اور یہ ایشیا کی پہلی ایئر لائن بنی جس نے سپر کانسٹلیشن استعمال کی۔ پی آئی اے کی کامیابیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ غیر کمیونسٹ ایئر لائن ہونے کے باوجود چین تک پرواز کرنے والی پہلی ایئر لائن تھی۔ پی آئی اے نے نہ صرف اپنی شاندار سروسز سے دنیا بھر میں اپنا نام بنایا بلکہ دیگر ایئر لائنز نے بھی اپنے عملے کی تربیت کے لیے پی آئی اے کی خدمات کو حاصل کیا۔ پی آئی اے کا فلائٹ کریو، ایئر ہوسٹس اپنی خوبصورتی، تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے عالمی سطح پر پہچانے جاتے تھے۔ تاہم 1970 کی دہائی میں غلط فیصلوں کی وجہ سے پی آئی اے کا زوال شروع ہوا۔ 1971 کی جنگ کے بعد کئی ملازمین کو نکال دیا گیا، ایئر لائن کے کئی طیارے فروخت کر دیے گئے۔ 1972 میں نیشنلائزیشن کے بعد سیاسی بنیادوں پر بھرتیوں، ناقص مینجمنٹ کی وجہ سے ایئر لائن کو نقصان اٹھانا پڑا۔ 1980 کی دہائی میں پی آئی اے نے اپنے 2 طیارے ایمریٹس ایئر لائن کو لیز پر دیے، جس سے ایمریٹس نے ترقی کی اور پی آئی اے کے اہم روٹس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پی آئی اے کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ 2007 میں یورپین یونین نے حفاظتی خدشات کی بنیاد پر پی آئی اے کے طیاروں پر پابندی لگا دی، جس سے ایئر لائن کی بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ 2020 میں کراچی میں فلائٹ 8308 کے حادثے اور جعلی لائسنسز کے اسکینڈل نے پی آئی اے کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا۔ آج پی آئی اے نہ صرف اپنی شہرت کھو چکی ہے بلکہ اسے چلانا بھی ایک بوجھ بن چکا ہے۔ یہ کہانی ایک عظیم ایئر لائن کی ہے جو ناقص فیصلوں، کرپشن اور مینجمنٹ کی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے زوال کی جانب بڑھ گئی۔ آج پاکستان اور اس کی قومی ایئر لائن دونوں قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف جو پاکستان کو ہر سال امدادی رقم دیتا ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو ادارے پاکستان سے نہیں چل رہے انہیں پرائیویٹائز کر دیا جائے یا تو سیل کر دیا جائے۔ اس لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بھی اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ 2024 کے اختتام تک پی آئی اے کو مکمل طور پر پرائیویٹائز کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر اس ادارے کو مزید چلایا گیا تو یہ خزانے پر ایک ایسا بوجھ بن جائے گا جسے اٹھانا ممکن نہیں ہوگا۔ پی آئی اے کے حالات ہمیں یہ ایک سبق سکھاتے ہیں کہ اگر کسی بھی ادارے کی بنیاد مضبوط نہ ہو اور فیصلے میرٹ پر نہ کیے جائیں تو کامیابی کے کتنے ہی سنگ میل کیوں نہ عبور کر لیے جائیں، وہ ادارہ آخر کار تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور ایئر لائنز جس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، آج اپنی پہچان کھونے کے قریب ہے۔ یہ کہانی نہ صرف پی آئی اے کی بلکہ پاکستان کی انتظامی اور سیاسی بد انتظامی کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ اگر آج اقدامات نہ کیے گئے تو کئی اور قومی ادارے بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں۔